مولانا روم کے دیس میں بشنو وزنے چوحی کایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 31 جنوری 2021 ہے، اتوار کا دن ہے، اور اس دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد جب آ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولتے ہیں وہی منظر ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر. صبح کی بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور ایک پیارا پیارا نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم آج بھی اپنی ہوائی جہاز سے فارغ ہونے کے بعد نکل پڑتے ہیں، اور آج کی لسٹ بڑی لمبی ہے. آج ہم نے صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر بھی جانا ہے. آج ہم نے قدیم ایک دارالحدیث ہے اس شہر میں، بڑا پرانا، صدیوں پرانا، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور دیگر سلاطین کی قبریں ہیں ایک قلعے میں، اس کی طرف بھی جانا ہے. لیکن سب سے پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ان کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنا ہے، وہاں بیٹھ کر ایک روحانی سکون حاصل کرنا ہے. چنانچہ ہم آج دوبارہ پہنچتے ہیں مزار پر انوار پر. آج بھی بڑی تفصیلی حاضری ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ان دنوں میں، جن تاریخوں میں ہم کونیا پہنچتے ہیں، ترکی میں ہفتہ اور اتوار کا لاک ڈاؤن ہوا کرتا تھا، اور یہ لاک ڈاؤن کرفیو کی طرح ہوتا تھا. لوگ نہیں آیا کرتے تھے گھروں سے باہر، پرمیشن لے کر ہی باہر آ سکتے تھے، پرمیشن لے کر ہی گاڑی چلا سکتے تھے. ایک پاکستانی ساتھی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بڑی ہی پرتکلف ہماری ایک دعوت کا بھی اہتمام کیا آج کی دوپہر میں. تو وہ اس لیے گاڑی لے کر نکلے ہوئے تھے کہ وہ ایک ڈیری فارم میں کام کرتے تھے، اور دودھ تو ظاہر بات ہے ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو ایک خصوصی اجازت ملی ہوئی تھی. تو یہی وجہ تھی کہ مزار پر سناٹا تھا، اور یوں سمجھیے کہ ایک ہمیں موقع ملا تھا. الحمدللہ رش نہیں تھا، ورنہ تو یہاں 2-4 منٹ کھڑا ہونا بڑی بات ہوتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے. ہم نے آج بھی حاضری دی، اور یہاں حاضر ہو کر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کو یاد کیا، ان کا تذکرہ کیا. یہاں ان کے مزار پر انوار کے باہر جو مرکزی دروازہ تھا اس پر کھڑے ہو کر کچھ کلمات کہہ کر آپ کی یاد منائی، کیونکہ اولیاء کا جو ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت کیا ہے؟ ایک شاعر نے ایک بڑا ہی تفصیلی نقشہ کھینچا ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ جب ان کی ملاقات ان کے مرشد سے ہوتی ہے دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے، کیا سے کیا بن جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کے مزار پر انوار پر کھڑے ہو کر ہم نے ان کی شان میں شاعر کے کہے جانے والے کون سے اشعار پڑھے. آئیے سنتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصہ مولانا روم سنو، درس دیتے تھے کبھی یہ دوستو، بے خبر از حال ملک نیم و شب، علم ظاہر سے شگف تھا روز و شب، درس ان کا شعرائے آفاق تھا، اہل باطن سے تعلق شاک تھا، علم کا پندار اہل علم کو تھا، رکھتا ہے محروم حق سے دوستو، علم کا ہے حاصل بس عشق خدا، آہ سب دھوکا ہے بس اس کے سوا. وہ علم جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ دھوکا ہی ہوتا ہے. فضل لیکن جس پر ہو اللہ کا، ایک نہ ایک دن ہوگا وہ اللہ کا. مولوی رومی پہ تھا فضل خدا، غیب سے امدا کا ساما ہوا، کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ، بے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ. غیب سے ساما رومی کا ہوا، شمس تبریزی نے حق سے کی دعا. اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے، جو تڑپ اس نیم جاں بسمل میں ہے، آتش حق جو میرے سینے میں ہے، از خدا جو کچھ بھی گنجینہ میں ہے. اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے جو صحیح معنوں میں ہو لائق تیرے، عشق حق سے اس کا سینہ پر کر دوں، اس صدف کو
اس کے میں پر دل کر دوں، میری آتش کا تجمل جو کرے، کوئی بندہ مجھ کو اب ایسا ملے، میری نسبت میں جو سوز عشق ہے، دل میں گویا کوہ طور عشق ہے، وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب، کس کو سونپوں یہ امانت اے حبیب، بس اچانک غیب سے آئی صدا، شمس تبریزی تو فوراً روم جا، مولوی رومی کو کر مولائے روم، اس کو کر فارغ تو از غوغائے روم، الغرض حکم غیبی شمس حق روم کی جانب چلا از امر حق، مولوی رومی پہ ڈالی کیا نظر، گر پڑے بے ہوش ہو کر رومی راہ پر، علم فن کا جبہ نظر جام ہے، کام راہ ہونے کو تشنا کام ہے، ایک زمانہ مولوی روم کا تھا، صد وقار و شوکت و شاہی کا تھا، ایک عزت نسبت خازم شاہ، دوسری صد علم و فن سے ناز و جاہ، جب کہیں ان کا سفر ہوتا کہیں آتی فوراً خاص شاہی پال کی، لشکر و خدام و شاگرداں سبھی ہر طرف سے بس مچی ہوتی تھی دھوم، مولوی رومی ہوئے سردار راہ، پیر رومی ہوش میں جب آ گئے، شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے، شیخ کا بستر لیے سر پر چلے، عشق کی ذلت سے سودا کر چلے، عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت، خاک میں ملتی ہے فإنی تمکنت، عشق کی عزت ہے عزت دائمی، عشق کی لذت ہے لذت سرمدی، الغرض رومی جلال الدین پر شمس دی کا ہو گیا پورا اثر، شمس تبریزی نے نسبت آتشی سینہ رومی میں بھر دی بالیقین، پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی، ارے پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی، مثنوی ہے صد تشکر سے بھری، شیخ تبریزی کا یہ فیض عظیم، رقص میں دستار ہے بے خوف و بیم، پیر رومی پر ہوا ایسا اثر، مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر، مطلق شمس تبریزی کو نور مطلق است، اب خاص معنی میں کہا ہے، آفتاب است وضا نور حق است، من نجویم زی سپس راہ اسیر، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، بس مجھے اب مرشد چاہیے مرشد چاہیے مرشد چاہیے، مثنوی میں آگ تبریزی ہے آہ، دل میں تبریزی زباں رومی ہے آہ، کیا ملا رومی کو تبریزی سے آہ، اس کو پوچھئے چاہے رومی سے آہ، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ مفتی حسان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، قافلے کے دیگر شرکا بھی ساتھ تھے، مفتی حسان صاحب نے بھی اس موقع پر گفتگو کی، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہاں پر سلجوقوں کی چونکہ حکومت تھی اور سلطان الپ ارسلان کی فتح کے بعد جو ملاسکیر کے مقام پر جنگ ہوئی تھی، اور سلطان الپ ارسلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14,000 مسلمانوں کے ساتھ اپنے جذبہ ایمانی کے ذریعے 1 لاکھ سے زیادہ کفار کو شکست دی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پتکونیا جو ہے، یہ بالخصوص جو سلاجقہ روم کہلاتے تھے، سلجوکیوں کا جو علاقہ کہلاتا تھا، اس کا یہ مرکز بنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں وقفے سے سلطان الپ ارسلان کی اولاد میں سے ہی سلطان علاء الدین کیقوباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سلطنت ہے بہت وسیع ہوئی اور بہت حشمت والے جلال والے یہ بادشاہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت تو بلخ میں ہو چکی تھی، لیکن اس علاقے کو انہوں نے رونق بخشی، اور پھر اس کے بعد یہاں بڑے بڑے اولیاء کا یہ ظہور ہوتا رہا، وہ آتے رہے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک معمول رہا ہے کہ جس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بادشاہ کو یا کسی نیک حاکم کو رکھتا ہے، اور وہ اپنی سلطنت کے اندر جب امن و امان سکون قائم رکھتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور علماء اس سلطنت کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی اندر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے والد گرامی حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی ہے۔ اور یہ وہی خوبصورت بات ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوالے سے ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عام طور پہ لقب بھی مشہور ہے جلال الدین رومی، لیکن ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، اور ایک قول کے مطابق ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ مولانا روم کے دیس میں اب چونکہ سناٹا ہے، شہر میں بھی سناٹا ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیے ایک ترکی کا 7واں بڑا شہر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رقبے کے اعتبار سے استنبول سے بھی بڑا ہے، یعنی کنیا شہر چھوڑ کر چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ پورا چرچل شہر ہے، اور انڈسٹریل ایریا یہاں کا۔ اتنے بڑے شہر میں کتنا ہجوم ہوگا، لیکن بس وہ جو ہجوم کا اگلا دن آنا تھا پیر کا دن، ہم تو صبح 5 بجے نکل گئے تھے، ہم نے تو یہاں ہجوم دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں، پیدل ہی پیدل جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک پاکستانی طالب علم پڑھتے تھے وہاں پر، ہسٹری تاریخ کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ پی ایچ ڈی تھے شاید، تو وہ مختلف احوال بتا رہے ہیں، یادیں ہو رہی ہیں کون سی چیز کہاں ہے، اور یوں سمجھیں کہ نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی رش ہے، نہ ہجوم ہے، اور لائیو بھی ہم نے لیا ہوا ہے، اور جناب مختلف چیزوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ پہنچتے ہم پہنچتے ہیں دارالحدیث پر۔ مولانا روم کے دیس میں وہ دارالحدیث آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مناظر، کہ جو ایک قدیم دارالحدیث تھا جہاں وقف کیا گیا تھا اس کو حدیث پڑھانے والوں کے لیے، یہاں حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ عمارت آج بھی باقی ہے۔ آج کل کیا استعمال ہے، ظاہر بات ہم تو 2 دن کے لیے شہر میں گئے، اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ عمارت اپنی حالت پر برقرار ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ کونیا میں موجود ہیں، ترکی کا ایک شہر ہے، قدیم ترین شہر، اور اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں سلجوقوں کے محلات وغیرہ ہیں۔ ہمارے عقب میں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک دورہ حدیث کی عمارت ہے۔ جی ہاں، سلجوقیوں نے جو ہے وہ اس جگہ کو دورہ حدیث کا علم اور فن پڑھنے والوں کے لیے خاص کیا تھا، اور یہاں ایک بہت بھاری اسکالرشپ ان طلباء کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور یہ اس دور میں قائم کی گئی جو دور ابن عربی کا ہے، جو دور مولانا روم کا ہے، جو دور مولانا صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ مولانا روم کے دیس میں اور اس میں فقط علم حدیث پڑھایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جہاں حدیث پڑھائی جائے تو وہاں نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ آتے جاتے کیوں نہیں ہیں لوگوں میں؟ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، لوگوں میں آ کے کیسے بیٹھوں؟ تو وجہ یہ تھی حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی کہ آپ تو ظاہر بہت بعد میں ہیں، تقریباً 250 سال بعد آپ تشریف لے کر آئے، تو حدیثوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان حدیث کے طالب علموں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دارالحدیث سے فارغ ہونے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں سلطان علاء الدین اور ان کے دیگر اصحاب کے مقابر ہیں وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک قلعہ نما جگہ ہے، وہاں پر یہ جگہ واقع تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دروازہ تو نہیں کھل سکے گا، کورونا کے باعث یہ بند ہے۔ تو باہر سے ہی ہم نے فاتحہ پڑھی، کیونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے رومیوں سے چھین کر اسلامی سلطنت وہاں قائم کی، جنہوں نے اپنا لہو بہا کر، اپنا خون جگر جلا کر ریاست کو جو ہے وہ سیراب کیا، جنہوں نے مسجدیں بنائیں، اقامت دین کیا، مدارس بنائے، علم و فن اور اسلامی خدمات جو تھیں ان کے دور میں بکثرت ہوتی رہیں۔ تو ایک طرح سے ہم ان کے شکر گزار تھے۔ یہ تو محسن ہیں، کیوں نہ ان کو یاد کیا جائے، انہیں اصالِ ثواب کیا جائے
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بات ہے 672 سنہ ہجری کی، کہ کونیا شہر میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، 4 دن تک زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ لوگ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ دعا فرمائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اہل باطن سے تھے، کیا چھپا ہوتا ہے اہل باطن پر؟ کچھ چھپا نہیں ہوتا، کہ یہ زمین ایک تر لقمہ مانگ رہی ہے، یعنی اب مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ سے ملنے حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید، علم و فن کے امام، اور ایک عظیم ہستی حضرت صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کا جو علم پھیلا ہے دنیا میں، حضرت صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسط سے پھیلا ہے۔ شاگردوں سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور امام بخاری کا کوئی شاگرد نہ ہوتا تو ان کی تعلیمات کیسے آگے بڑھتی ہیں؟ تو یہ ان کے ممتاز تلامذہ میں سے ایک تھے، وہ ملنے آتے ہیں، اور یہ اتنے نیک تھے اور اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصیت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ صدرالدین کونوی پڑھائیں گے، اور پھر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں اب ہماری منزل تھی، یعنی ہم دارالحدیث میں گئے، اور اس کے بعد سلطان علاء الدین اور ان کے اصحاب کے مقابر پر گئے۔ اب ہماری منزل تھی صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار۔ عام دن ہوتے تو شاید ہم گاڑی میں بیٹھ کر جاتے، لیکن چونکہ موسم اچھا تھا اور دھوپ بھی نکلی ہوئی نہیں تھی، کچھ ہلکی ہلکی سردی بھی تھی، اور پیدل چلے جا رہے ہیں جناب، کونیا کی گلیاں ہیں اور ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنا سہانا وقت تھا، کتنے پیارے لمحات تھے، اور ہم جا کر حاضر ہوتے ہیں حضرت صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر۔ آپ کے مزار پر کام ہو رہا تھا، ایک لکڑی کا جو ہے وہ گنبد مزار کے اوپر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایسا لگا کہ مزار شاید بند ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو مزار کھلا تھا۔ کیوں نہ کھلا ہوتا؟ ان کے مزار پر جو لکھا ہوا تھا کہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے گزارش کی کہ مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر تو میں نے ایک بڑی تفصیلی تقریر کی ہے، تو یہاں آپ تقریر کریں، کچھ بیان کریں ان کے بارے میں۔ مفتی حسان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ بیان کیا، پھر دعا ہوئی اور ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، وہ گفتگو بھی سنتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں کشف کے حوالے سے آپ امام کہلاتے ہیں، امام المکاشفین۔ ان کے تلمیذ رشید، سب سے بڑے شاگرد اور سب سے بڑے فیض یافتہ صدرالدین کونوی، محمد بن اسحاق الرومی صدرالدین القونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم حاضر ہیں۔ ابھی فاتحہ بھی الحمدللہ ان کے مزار پر ہم نے پڑھی ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی جلالت علمی کو ہم فقط اس بات سے جان سکتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہ جو ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان کی صحبتیں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، امام رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، حالانکہ ان سے عمر میں بڑے تھے۔ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اور اپنے وصال سے پہلے اس بات کی آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جو جنازہ پڑھائیں گے امام صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائیں گے، اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد ان کا جنازہ پڑھانے والے بھی یہی صدرالدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوتیلے بیٹے تھے، اور انہوں نے ہی ان کی تربیت کی تھی، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس انداز میں میری تربیت کی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں وہ میرے سامنے روشن ہو جائیں۔ اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
علوم کو دنیا کے اندر عام کرنے والے اور اس کو لوگوں کو سمجھانے والے سب سے بڑھ کر امام صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اور کئی کتابیں آپ کی تصنیف شدہ ہیں، جن میں سے بالخصوص محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب فصوص الحکم، اس کی آپ نے شرح لکھی ہے، اور فتوحات مکیہ، اس کی بھی آپ نے تفہیم کئی مقامات پر کی ہے. آپ کے مختلف حوالے مختلف کتابوں کے اندر ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. الحمدللہ ان کے مزار پر ہماری حاضری ہوئی ہے، فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں. مفتی صاحب، مفتی علی اصغر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ان کے بارگاہ میں ہماری جو حاضری ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا بھی کر دیں، اور تمام امت کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. مولانا روم کے دیس میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے بابو کا مفتوح لأہل الحوائج، کہ اے صاحب دربار، صاحب قبر، آپ کا دروازہ تو ہر حاجت مند کے لیے کھلا ہے. اور ہم آئے تو ایسا لگا ہمیں کہ بند ہے سب کچھ، دروازے کو دھکا دیا تو کھل گیا. پھر ہم نے کہا کہ کہاں سے لیں، پتہ چلا کہ دروازہ تو کھلا ہے. تو یہاں آ گئے. کام چل رہا ہے، مینارہ گنبد بنایا جا رہا ہے لکڑی کا، اور اس کا کام چل رہا ہے. ایسی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہیں، ایسی جگہ برکت کی جگہ ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مولا کریم یا رحم الرحمین، جو کچھ فاتحہ پڑھی ہم نے، اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے دل پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. خلفائے راشدین کے دل پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. تمام صحابہ کے دل پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. حضور صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ثواب ایصال کیا. قبول منظور فرما. اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، برکات کا نزول فرما. ان کے درجات میں، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، منزلت میں، معرفت میں الہ العالمین مزید اضافہ فرما. اے اللہ ان کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بتائیں درگزر فرما دے، بلا حساب داخل جنت فرما دے. اے اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما. صاحب مزار کی برکات ہمیں نصیب فرما. ان کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرما. الہ العالمین شرح صدر فرما دے. علم و حکمت کے دروازے ہم پر کھول دے. الہ العالمین بند راستے ہم پر کشادہ فرما دے. معرفت عطا فرما دے. اپنی محبت عطا فرما دے. اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق نصیب فرما دے. مولانا روم کے دیس میں. اور جب ہم حضرت مولانا صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار سے نکلنے لگے تو ایک قبر شریف کی طرف کسی نے توجہ دلائی اور کہا کہ یہ مشہور مفسر امام بغوی سے منسوب قبر ہے. لیکن اس میں ڈاؤٹ تھا، کیونکہ امام بغوی کے بارے میں نے پڑھا ہوا تھا کہ ان کا مزار کہیں اور ہے. بہرحال توجہ دلائی. وہ ترکی میں لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ جناب لکھا ہوا کیا ہے. تو ہم نے خیر فاتحہ پڑھی وہاں پر. یقینی طور پر کوئی اہم فرد ہوں گے جب بھی اس مزار کے آتے ہیں. ان کا مزار ہے، روڈ پر آئے ہیں. روڈ پر آ کر دیکھا تو تھوڑی دور ایک اور بھی ہمیں ایک مزار نظر آیا جس کے بارے میں ہمیں واقفیت نہیں تھی. تختی پر عربی میں لکھا ہوا تھا، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ان کے بارے میں کہ یہ کافی بڑے عالم دین تھے اور بہت ساری کتابوں کی شروعات لکھی تھی. ان کے مزار پر ہم فاتحہ دیتے ہیں. قونوی کا جو لفظ ہے کونیا کے علماء کے ساتھ لگایا جاتا ہے. بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے. کونیا میں نہ جانے کتنے ہزار علماء ایسے ہیں کونیا شہر نے جو اس امت کو تحفے کے طور پر دیے ہیں، جنہوں نے علمی خدمات کی، کتابیں لکھی، علم و فن کو آگے بڑھایا. یعنی ایک مرکز تھا کونیا، کیپٹل تھا. عراق، ایران، شام، یہاں سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے. تو کتنا عظیم شہر تھا. اب عصر کی نماز ہم نے وہیں ادا کی اور وقت بھی کم تھا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک اور علاقہ ہے یہاں سے تھوڑا دور ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہم وہاں نہ جاتے، کیونکہ
ایک ٹورسٹ پوائنٹ پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سناٹا تھا تو صرف ٹورسٹ پوائنٹ نہیں تھا، کچھ تاریخی جگہ بھی تھی وہاں پر۔ سلا ایک جگہ تھی کہ جو کہ تھوڑا سا دور تھی، ہم نے ٹیکسی بک کی کہ جناب پہلے ہم سلا جائیں گے، وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھہریں گے، پھر آپ نے ہمیں ہمارے ہوٹل چھوڑنا ہے۔ تو سلا گئے، وہاں پر ایک بڑا ہی حسین و جمیل منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا کہ ایک طرف پہاڑیاں ہیں، قدیم غار بنے ہوئے ہیں، ان غاروں میں لوگ رہا کرتے تھے اس زمانے میں، کنیا شہر کی نشانی ہے، اور اس کے نیچے ایک نہر بہہ رہی ہے، جس طرح لاہور میں مال روڈ پر ایک نہر بہتی ہے، وہ تھوڑی سی چوڑی ہے، یہ تھوڑی سی تنگ تھی، اور اس نہر کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، تو تقریباً سارے بند تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور بڑے ہی جناب فارے لگا کر، روشنیاں لگا کر، کیونکہ اسی ٹائم بس اندھیرا ہونا شروع ہو گیا اور وہ لائٹیں بھی جلنا شروع ہو گئیں، تو بڑا ایک عجیب منظر تھا، بہت خوبصورت منظر تھا۔ کنیا کی یہ یادیں بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہوئیں اور ہم اپنے ہوٹل پہنچے۔ اگلے دن 5 بجے ہمیں انقرہ روانہ ہونا تھا۔ ہمارے پیکیج میں جو ہم نے ہوٹل سے لیا تھا ناشتہ بھی شامل تھا۔ ہم نے ہوٹل والوں سے درخواست کی کہ کیا آپ ہمیں صبح 4 بجے ناشتہ دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیں جناب، یہ آملیٹ شاملیٹ اور یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ناشتہ بڑے کمال کا ہوتا تھا۔ ہم ترکی لوگوں کا جو کھانا ہے، مطلب شہد کا تو چھتا ناشتے میں ہوتا تھا، چھتا اٹھا کے آپ شہد ڈال لو جناب، اور وہ لوگ زیادہ پنیر، مکھن، زیتون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ناشتہ ہوتا ہے، پراٹھے اور جناب یہ بھاری بھاری چیزیں وہاں نہیں ہوتی، نیچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو میں نہیں دے سکوں گا آپ لوگوں کو، لیکن کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے دوں گا کہ آپ لوگوں کا ناشتہ ہو جائے۔ تو خیر ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ صبح جو ہے وہ 5 بجے ہم نے نکلنا ہے بس اسٹاپ کے لیے، اور ہمیں انقرہ جانا ہے۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہم بائی ٹرین انقرہ جاتے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تیز رفتار ٹرین جو ہے وہ استنبول اور ایک اسی طرح تیز رفتار ٹرین انقرہ جاتی ہے، لیکن وہ 200-250-300 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن ماجرا یہ تھا کہ اس میں ٹکٹیں دستیاب نہیں تھیں۔ پتہ چلا کہ جناب ہفتہ پہلے ٹکٹیں کروانی پڑتی ہیں، اور ویسے بھی اس وقت وہ زمانہ چل رہا تھا کہ جب سیٹیں چھوڑ کر جو ہے وہ مسافر بٹھائے جاتے تھے، تو یوں ویسے بھی قلت تھی، یعنی سیٹوں کی قلت تھی اور لوگ زیادہ تھے، تو بادل نخواستہ بس میں جانا پڑا، اور کوئی برا سفر نہیں رہا، بہت اچھا سفر رہا بس کا بھی۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگے ہمیں انقرہ پہنچنے میں، کوئی 11 بجے ہم انقرہ پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے ہوٹل والے سے درخواست کی کہ ہمیں چونکہ صبح 5 بجے نکلنا ہے، سخت سردی ہوگی، مائنس کا ٹمپریچر ہوگا، اس وقت ہم مطلب کہ 10-12 لوگ ہیں، اتنی ساری ٹیکسیاں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو آپ 3 ٹیکسیاں ہمارے لیے بک کر دیں۔ اچھا، اس کو بھی ہم نے بول دیا، اور ہمارے کسی ساتھی سے بھی غلطی ہوئی کہ ہمارے اس ساتھی نے بھی ٹیکسیاں اپنے طور پر بک کروا دیں۔ اب جب صبح ہم فارغ ہوئے ہیں تو ناشتے کے نام پہ ایک سینڈوچ پکڑا دیے، 2 ایک یا 2، تو چلیں وہ بھی غنیمت تھی، صبح 4 بجے مل گئے۔ اب ماجرا یہ تھا کہ 3 نہیں بلکہ 6 ٹیکسیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ کیا جناب؟ ہم نے گزارش کی ان سے کہ جتنا یہاں تک آنے کا کرایہ بنتا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں، واپس چلے جائیں۔ جناب ان لوگوں نے تو ایکا کر لیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، ہمیں پورے پیسے چاہیے۔ کیا کرتے؟ اب موقع ایسا تھا، ہمارے تو بس نکل جاتی، اور ٹکٹ ہم پہلے لے چکے تھے وہ ضائع ہو جاتی، تو بہرحال سیٹلمنٹ کرنا پڑا ہمیں۔ اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کھلا ہو کے بیٹھتے ہیں، اور سبھی ساتھ چلو، ہمارے پورا کرایہ لینا ہے۔ تو 6 کی 6 ٹیکسیاں جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ چلیں، اور یوں کر کے ہم انقرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اور اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ ایک جذباتی کیفیت بھی تھی، بہرحال ہمیں جانا پڑا۔ انقرہ ہم کیوں گئے تھے؟ چند گھنٹوں کے لیے صرف انقرہ گئے ہم۔ حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی جو استنبول کے فاتح مانوی شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں، کیا عظیم الشان ان کا مزار ہے۔ ہمیں انقرہ صرف ان کے مزار پر حاضر دینی تھی۔ اگلی قسم میں ملتے ہیں، دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں